الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج 20 جمادی الاخری ہے اور 22 کو یوم وصال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور تاریخ اسلام کے اندر اگر صالحین کا ذکر ہو اور صالحین میں ذکر ہو رفیق نبوت کا، اور پھر ذکر ہو رازدار محبت کا، اور پھر ذکر ہو وفا سرشت کا، مرد وفا سرشت کا، اور ذکر ہو خاصائے خاصان عشق کا، محبت اور عشق کا سر عنوان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب جمعے پر موضوع کیا ہوگا، تو میں نے کہا کچھ بات کروں گا صدیق اکبر کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک جمعہ ہی کافی ہوتا ہے، وہ بار بار ذکر سے لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ لوگ اپنی ماؤں کا ذکر کرتے ہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی، باپ کا ذکر کرتے ہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی، شب و روز اولاد کا ذکر کرتے ہیں تھکتے نہیں ہیں، اولاد کے قصیدے پڑھ پڑھ کے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر میں نے رفیق نبوت کا ذکر کر دیا تو اکتاہٹ کیسی ہے؟ اگر میں نے مرد وفا سرشت کا ذکر کر دیا تو اکتاہٹ کیسی ہے؟ اگر میں نے یار غار کا ذکر کر دیا تو اکتاہٹ کیسی ہے؟ ساری حیات جس کا ذکر نبی نے فرمایا ہو اور رب نے قرآن میں فرمایا ہو تو اس میں کیسی اکتاہٹ ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ محبت پسندیدہ چیزوں کی طرف میلان اور رجحان کا نام ہے۔ اگر محبت کو ڈیفائن کیا جائے تو پسندیدہ چیزوں کی طرف رجحان ہے، اور جب یہ میلان شدت اختیار کر جائے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ پھر انٹینسٹی جب اس کے اندر آتی ہے تو عشق کہلاتا ہے، اور عاشق جو ہے وہ محبوب کا بے دام غلام بن جاتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ہر وہ چیز that is going down to the earth، جو زمین کی طرف جا رہی ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، اس کو اٹھا کے بلند کر دے۔ But there is only one way، ایک ہی راستہ، اور وہ ہے عشق۔ پستی سے بلندی کی طرف جائیں گے تو عشق اس کا واحد راستہ، اقبال کہتے ہیں۔ اور اس دہر اور دنیا کی ظلمتیں اور تاریکیاں جو ہیں اگر وہ چھٹیں گی تو نام محمد سے چھٹیں گی۔ یہ اقبال کا فلسفہ تھا، اقبال نے اس پہ بات کی۔ اچھا، جب میں اقبال کو اسٹڈی کرتا ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے، اقبال کو، ڈاکٹر اقبال کو رسول کریم علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور انسان بہت پسند تھے، بطور انسان بڑی محبت تھی کہ ایسی ذات جو انسانیت کے معراج پہ بیٹھی ہے، جس کا ہر وصف جو ہے عقل سے ماورا ہے۔ اس لیے اگر اقبال کو آپ اسٹڈی کریں نا، دیکھیں نا، تو اقبال کی شاعری میں اس کے کوچے میں کوئی رکیب نظر نہیں آتا، بالکل رکیب نظر نہیں آتا۔ اور نہ میں نے اقبال کو دنیاوی اور مجازی
محبوب کے نقش پا پہ سجدہ کرتے دیکھا ہے، میں نے اقبال کی شاعری میں پائل کی جھنکار نہیں بلکہ تلواروں کی کھنک کو سنا ہے، پڑھا ہے میں نے، اقبال کی شاعری میں نے پڑھا، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اقبال کے ہیرو نہ تو رانجھا ہے، نہ کیس ہے، اور نہ کوئی اور ہے، اس کے ہیرو صدیق اکبر ہے اور عمر فاروق ہے اور شیر خدا ہے۔ اپنی اپنی بات ہے، بات تو سمجھ کی ہے، کہاں جا کے دل ٹھہرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ایسی ہستی، وہ دور جب گھر گھر میکدے تھے، شراب خانے تھے، گھروں کے اندر بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اس دور کے اندر بھی صدیق اکبر کے دامن تقدیس پہ ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ چاروں طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، ساری برائیاں موجود ہیں، صدیق اکبر کا دامن تب بھی جو ہے وہ پاک ہے۔ قرآن کریم کی 32 آیات، قرآن کریم کا تو ایک لفظ ہی کافی ہے، اور 32 آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے حق میں نازل فرمائی ہیں، 32 آیات۔ اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو، آپ سارے صحابہ کا انکار کر دینا، آپ کہتے ہیں میں عمر فاروق کو صحابی نہیں مانتا، میں عثمان غنی کو نہیں مانتا، ابی ہریرہ کو نہیں مانتا، آپ گمراہ کہلائیں گے۔ واحد ایک ذات ایسی ہے جس کی صحابیت کا انکار براہ راست کفر ہے، ایک ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ان کو صحابی قرار دیا۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے ساتھی صاحب سے کہہ رہے تھے، صحابی سے فرما رہے تھے، قرآن نے جب یہ بات کہی لا تحزن ان اللہ معانا، اے صدیق غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر کی صحابیت پر نص قطعی موجود ہے، اور قرآن کی نص کا انکار کفر ہے۔ قرآن کی کسی بھی بات کا انکار کرے وہ صریحاً کفر ہے۔ رسالت ماول صاحب نے ارشاد فرمایا، کنز العمال سے میں نے حدیث لی 32,572 نمبر، آپ نے فرمایا کہ ارجع الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد رسول اللہ، فرماتے میں نے آسمانوں پر لکھا دیکھا ہر جگہ پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق خلفی، اور یہ بھی میں نے لکھا دیکھا کہ میرے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ معراج کی بات کی جا رہی ہے۔ میں باتیں تو وہی ہیں لیکن ان کو پھر دہرائے چلا جا رہا ہوں۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کی میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہم سفر وہ بنے جس سے آپ کی فکری ہم آہنگی ہو، اور جب آپ کہیں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نشست اس کے ساتھ ہو جس سے میرا قلبی تعلق ہو، تعلق خاطر ہو۔ ایون دیٹ کہ پلین کے اندر بیٹھ کے بھی آپ کو قرار نہیں آتا، کسی سے کہتے ہیں کہ وہ سیٹوں کے نمبر ایکسچینج ہو گئے ہیں، اگر آپ یہاں آ جائیں ان کو میرے ساتھ کر دیں، محسوس نہ فرمائیں، تو بات کیا ہوتی ہے؟ ہم آنکھی کی بات ہوتی ہے۔ سب ہجرت کر رہے تھے، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ہجرت کی اجازت دیجیے، فرمایا لا تعجل، صدیق کیا جلدی ہے، کیا جلدی ہے، لعل اللہ یجعل لک صاحبہ، یہ بھی تو دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مصاحبت میں کوئی اچھا ساتھی مقرر کر دے۔ دیکھیں نا، آپ نے سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، تو آپ کی میکسیمم خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ سفر کریں، ٹریول کریں۔ سیدنا عمر فاروق کے سامنے کسی نے تعریف کی وہ بندہ بہت اچھی نماز عطا کر رہا ہے اور دیکھیں کتنا خوش و خضوع ہے، فرمایا کبھی ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا نہیں، فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ، کسی کی اچھائی پر مہر ثبت نہ کرو، محض کسی کی عبادات کو دیکھ کے کسی کو اچھائی کا ٹائٹل دے دینا، فرمایا خاموش رہو، جب تم نے اس کے ساتھ شب و روز نہیں گزارے، حضر میں نہیں رہا، سفر میں نہیں رہا، تو اس کے بارے میں کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ فرمایا لعل اللہ یجعل لک صاحبہ، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالی لیے کوئی اچھا ساتھی مقرر کر دے۔ اسی سنا میں تھوڑے عرصے بعد جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا کہ امرک ان تستصحب ابا بکر، میں وہی لے کے پیغام لے کے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مصاحبت کے لیے ہم نے صدیق کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو دیکھیں نا کیسا اچھا انتخاب ہوا۔ فَإِنَّهُ، اچھا یہ دیکھیے ذرا، یہ وہی دیکھیے،
یہ میں نے حدیث بتایا نا کنز العلماء سے روایت. اب حدیث کے الفاظ سنیے. اب جبریل کہتے کیا ہیں؟ کہتے اللہ فرماتے کہ میں نے اے حبیب آپ کا جو انتخاب آپ کے رفیق سفر کا کیا ہے اس میں خوبی کیا ہے. فرماتے آنسکا، وہ راستے میں آپ کی دلجوئی کریں گے، وسعدکا، آپ کی مدد بھی کریں گے، وازرکا، اور آپ کو تقویت دیں گے، وثبت ما علی تحادیکا، اور جو آپ سے وعدہ کریں گے اس پر ثابت قدم رہیں گے. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست صدیق اکبر کے بارے میں نازل فرمائے کہ اگر ہم نے آپ کے لیے رفیق سفر کا انتخاب کیا تو اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں. خوبیاں یہ ہیں کہ وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے دلجوئی بھی کریں گے، آپ کو تقویت بھی دیں گے، اور اپنے وعدے پر جو ہے قائم رہیں گے. آپ نے پوچھا جب وہی فرمایا ثم قال لابی بکرین، فرمایا اردیت ان تکون معی یا ابا بکرین، ابی بکر میرے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے؟ حکم نہیں دیا، اب بات غور تو کریں نا، اب بات غور کریں. فرمایا یا ابا بکر، اے ابا بکر، اردیت ان تکون معی، کیا سفر کرنا پسند کریں گے میرے ساتھ؟ قال ابو بکر. اچھا یہ اب ڈائلاگ ہے جی حدیث کے اندر جو ہے، ڈائلاگ کو آپ توجہ فرمائیے گا. میرا نہیں خیال کہ رسالت ماں علیہ السلام کو سوال کرنا چاہیے تھا. حکم دیتے صدیق، حکم آ گیا، حکم الہی آ گیا. رب کے حکم کے بعد کنسلٹنسی نہیں ہوتی، مشاورت نہیں ہوتی، پھر ڈیسیژن سنایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے سفر میرے ساتھ کرنا ہے. فرمایا نہیں، کیا آپ راضی ہیں کہ میرے ساتھ سفر کریں گے؟ اب جواب سنیے گا. صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اما انا لو عشت عمر الدنیا، اللہ تعالیٰ نہیں، آپ نے وجہ فرمائی. جب سفر کا پوچھا تو ساتھ آپ نے ریزن بھی بتائی. فرمایا سفر تو کریں گے لیکن ایک بات ذہن نشین رہے آپ کی، تطلبو کما اطلبو، لوگ آپ کے پیچھے تلاش کرنے میں ایسے دوڑیں گے جیسے میرے پیچھے دوڑیں گے. لوگ مجھے تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے پیچھے بھی اتنا ہی دوڑیں گے جتنا میرے پیچھے دوڑیں گے. وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا أَدَّعِيهِ، اور فرمایا لوگ اس بات کو جانیں گے کہ صدیق اکبر اس پوری مشاورت میں شامل تھے اور لے کے نکلنے والوں میں سب سے زیادہ رول انہی کا ہے، آپ کو تو بالکل نہیں چھوڑیں گے. فرمایا وَتَحْمِلُ عَنِّي أَنْوَاعَ الْعَذَابِ، اور لوگ آپ کو مجھ سے زیادہ طرح طرح کی اذیتیں دیں گے. اردیت ان تکون معی یا ابا بکر، ابا بکر سفر کرنا ہے میرے ساتھ، چلنا ہے میرے ساتھ. لیکن یہ ساتھ کانسیکوینسز کو بھی دیکھ لیجئے، جو کانسیکوینسز ہیں ان پر بھی نظر رکھیے. اب جواب سنیے. قال ابو بکر، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے عشق کی بات کی نا، محبت کی بات کی. محبت کے دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جہون عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. واٹ آر یو سیئنگ؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ محبت کرنا اتنا آسان کام ہے؟ میں کہتا ہوں صف خالی نہ چھوڑیں. مجھے لوگوں نے تصویریں بنا کے بھیجی، مولانا آپ نے منع کیا تھا کہ حدیث پڑھی امام بخاری کی کہ صفوں کو مکمل کرے اور آخری صف میں کمی ہو. لون آپ کا پورا بھرا ہوا تھا اور آپ کی آخری صف مجھے انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ مولانا دیکھیں یہ باتوں کا اثر ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر نبی کی بات قبول نہیں ہے، بات قبول نہیں ہے، موت قبول ہے. موت تو کی اگلا مرحلہ ہے، پہلے کچھ اور تو دیکھیے نا. چلیں جی، میں بات کر رہا تھا، عرض کرتے اما لو عشت عمر الدنیا. اچھا ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ کلام ہے رفیق نبوت کا جن کے بارے میں 32 آیات آئی ہیں. وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ابابیل شکایت لے کے آئی نا، تو دونوں آئے، آپ نے دونوں کو نیچے بلایا، گنبد پہ بیٹھے تھے. تو میل ابابیل فیمیل سے کہہ رہا تھا کہ اپنے قرب کی خواہش کر رہا تھا کہ اگر تو کہے تو میں تیرے لیے یہ پورا گنبد سلیمان علیہ السلام کے اوپر گرا دوں گا، کیا تجھے میری محبت کا یقین نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں نیچے آ جاؤ. یہ کیا کہہ رہے تھے اس کو؟ کیا کہہ رہے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جی معاف کر دے، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، یہ تو میں نے اظہار محبت کا ایک پیرایا تھا، دائیا تھا، میں نے تو ویسے بات کی، یہ وہ محبت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اما انا لو عشت عمر الدنیا، اللہ مجھے پوری دنیا کی زندگی دے دے، جتنی آپ پوری دنیا کی زندگی ساری اللہ مجھے عطا کر دیں. اعذب فی جمیعھا اشد عذاب، جتنا رب کا عذاب ہے رب سارے اپنے عذاب کی اکٹھا کر لیں. لا ینزل علی موت مریح، اور سارا عذاب مجھ پر نازل کر دے اور پھر مجھے موت کے ذریعے چھٹکارا بھی میسر نہ آئے. فلا کرہ منیح ولا کل ذالک فی محبتی کا، اور مجھے جتنے زخم لگے میرا کوئی زخم منتبل بھی نہ ہو، یہ سارا آپ کی محبت کے بدلے مجھے مل جائے
تو آپ کی محبت کے لیے میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں. کانا ذالک احب علی من ان تنعم فیہا، اللہ پوری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر کے مجھے عطا فرما دے. وانا مالک لجمیع ممالک ملوکہا، اللہ اپنی پوری کائنات کی مملکت، سلطنت، کنگڈم بھی میرے حوالے کر دے تو آپ کی ذات کے لیے میں اس کو بھی ٹھکرا دوں. مجھے آپ کی رفاقت سب سے زیادہ عزیز ہے. شاید میں یا کوئی اور یہ کوئی دل جلا کہتا، جسٹ اٹ واز دا سینٹیمنٹس آف دا صدیق اکبر، ان کے جذبات تھے، محبت کا پیرایا تھا. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لا جرم، لا جرم، جو آپ نے لفظ منہ سے نکالے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اطلع اللہ علی قلبی کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلع کیا. اور وجد فیہ موافقا لما جرى لسانی کا، صدیق جو آپ کی زبان پہ جاری ہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. قول و فعل کا تضاد نہیں ہے، یہ قول و فعل کا تضاد نہیں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محبت کا دائیا ایسا تھا، پیرایا ایسا تھا کہ صدیق نے محبت کی رو میں بہتے ہوئے ایسی بات کہہ دی. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حالات پہ مطلع تھا اور مجھے رب نے جبریل کو بھیج کے بتا دیا کہ صدیق جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. قول و فعل کا تضاد نہیں ہے، دونوں کے اندر کنسسٹنسی ہے، دونوں کے اندر. فرمایا لما جرى لسانک جعلک منی بمنزلۃ السمع، میں آج اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں کہ صدیق میری سماعت ہے، صدیق میری سماعت ہے. والبصر، صدیق میری بصارت ہے. فرمایا والراس، والراس من الجسد، اور صدیق میرے نزدیک سر کی مانند ہے جو بدن پر موجود ہے. اس قدر سگنیفیکینس. بدن سر کے بغیر قائم رہتا ہے، بدن کہلاتا ہے. فرمایا نے صدیق میرے لیے کیا ہے؟ سر کی مانند بدن پر. وبی منزلت روحی من البدنی، فرمایا بدن میں ہوں، روح میری صدیق ہے. بدن میں ہوں، روح میری کیا ہے؟ صدیق ہے. یہ وہ تاریخی کلمات ہے جو حدیث پاک میں آئے. رسالت امام علیہ السلام نے آپ کی ذات کے حوالے سے کہے. کاش کہ ہم ان چیزوں کو کھنگال کے دیکھیں. اور فرمایا ان روح القدس اخبرنی آنفا ان خیر امتک بعد ابا بکر صدیق. اور جبریل نے ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا. کیا پیغام دیا؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد صدیق سے افضل کوئی نہیں. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جی، حدیث طبرانی کی تھی. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. اچھا، یہ مقام اور مرتبہ بغیر قربانیوں کے حاصل ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں اثار بھی نہ ہو، قربانی بھی نہ ہو، اور نام بھی ہو جائے، لوگ ہمیں عاشق بھی کہیں. اور ہم تو ایسے ہی عاشق ہیں جیسا آپ کو میں نظر آ رہا ہوں. چلیے جی، اگلی روایت لیتے ہیں امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء سے. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اس کو نقل کیا، علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، اور راوی ہیں عبداللہ ابن عمر سے حدیث کے راوی ہیں جی. حدیث لیتے ہیں جی. آپ فرماتے ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں، کن تو عند النبی، محبت کے دعوے کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اور اگر کہیں مشکل آن پڑے تو سب سے پہلے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. مشکل پئی تے کھلی آنکھیاں ایویں پلسی یار بڑے نے. بندہ سوچتا ہے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. جب وقت آن پڑتا ہے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. سارے قوس قزح کے رنگوں کی طرح زائل ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، نظر ہی کوئی نہیں آتا. فرماتے ہیں ابن عمر کہ میں آپ کے پاس تھا، وَعِنْدَهُ ابی بکر صدیق، آپ کے پاس آئے، علیہ اباعۃ قد خلھا فی صدرہ، آپ نے ایک وہ بوری سی پہن رکھی تھی اور اس کے بٹن تو تھے نہیں، تو کانٹے لے کے نا تو اس کو یہ اس کا سینہ بند کر رکھا تھا آپ نے. حدیث کے الفاظ سنیے جی. فنزل علیہ جبریل، جبریل حاضر ہوئے، فقال یا محمد ما لی اری ابا بکر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر کو کیا ہوا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ علیہ ابات قد خلھا فی صدری، میں کیا دیکھتا ہوں، یہ کیسا لباس پہنا ہے اور بٹن نہیں، اور یہ انہوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں. میرے نبی نے فرمایا یا جبریل انفق مالہ علیہ قبل الفتح، فرمایا صدیق مالدار تو بہت تھا، بہت بڑا ٹریڈر تھا، تاجر تھا، مرچنٹ تھا مکہ کا، لیکن فرماتے ہیں انفق مالہ علیہ، سارا مال ہی مجھ پر خرچ کر دیا ہے، سارا مال. کہتے ہیں فرماتے ہیں قول، آپ کہتے ہیں فإن اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں. جبریل نے کہا اور یقول قل لہ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی سے پوچھیے گا، صدیق سے پوچھیں آرادن انت عنی، اے صدیق کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟
یہ کس نے پوچھا تھا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کن سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام سے کہ اپنے یار سے پوچھئے کیا یہ اپنے رب سے راضی ہیں؟ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں مجھے بتا دیجئے. میرے سامنے محمود صاحب بھی تشریف فرما ہیں، باریش ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں، مخلوق خدا کا بھلا کرتے ہی رہتے ہیں. سارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اللہ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے راضی ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ آپ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے مر جائیں گے، پیغام کہیں سے بھی نہیں آئے گا، کہیں سے نہیں آئے گا. پیغام جن کو آنا تھا آ چکا ہے، جن کو آنا تھا رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ رہتے میں ان سے راضی ہوں. پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا صدیق ہم سے راضی، اپنے رب سے راضی ہے؟ فی فقری کا حاضہ، یہ جو حالت بنی ہے صدیق کی اس فقر پر، کیا راضی ہیں؟ ام ساخطن، یا صدیق اپنے رب سے ناراض ہے؟ فقال یا ابا بکر ان اللہ یقع علیک السلام. یا صدیق ابا بکر اللہ نے سلام بھیجا، یقول لک، اور آپ سے پوچھا ارادن انت انی فی فقری کا حاضہ ام ساخطن، آپ اللہ سے راضی ہیں اس حالت پر جو کیفیت ہو گئی؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب بڑا پیسہ تھا میرے پاس، بہت کچھ تھا میرے پاس، میں آپ کو آکاش آپ نے میرا وہ دور دیکھا ہوتا، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو برباد ہو گیا. صدیق نے نہیں کہا میں برباد ہوا، نہیں کہا. سارا کچھ دے کے بھی نہیں کہا. اور دیا بھی کیسے؟ آپ دیکھیے نا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ گھر سے نکلے ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے والد، جہاں اشرفیاں اور دینار پڑے تھے، کوائنز پڑے تھے، سونے چاندی کے سکے سب اٹھا لیا. والد ان کے نابینا تھے اور وہاں کنکریاں رکھ دی، ریزے رکھ دی. جب ناراض ہوئے حضرت اسما سے کہ تیرے والد چلے گئے، مجھے بتاؤ وہ پیسے کی طرح سارے، تو وہاں پتھر پڑے تھے کہ دادا ادھر آگے دیکھیے سارا کچھ یہی رکھا ہوا ہے. تسلی سے واپس آ کے بیٹھ گئے کہ صدیق ساتھ کچھ نہیں لے گئے. بوقت ہجرت سارا کچھ ہی ساتھ لے گئے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. فقال ابو بکر علیہ السلام، ابو بکر نے کہا میرا رب خود سلام ہے، اساخط والا ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں گا؟ انا ان ربی رادن، میں تو اپنے رب سے بہت راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نازل فرمائی. اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم ان انفق من قبل الفتح، فرمایا حبیب آپ کا رب اعلان کرتا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے سارا اپنا مال خرچ کر دیا، وقاتلا، اور جہاد کیا میری راہ میں، اولئک اعظم درجات، اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر درجہ کسی کا ہے ہی نہیں. اعظم درجات، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کسی کا درجہ ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے بڑھ کے درجہ ہو جائے. فرماتے ہیں من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور میری راہ میں خرچ کیا. کل وعد اللہ الحسنى، وعدہ تو اللہ کا سب کے ساتھ ہی ہے، لیکن درجے میں جس مقام پر وہ فائز ہو گئے اس مقام کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی کہ صدیق اکبر کا مال اور ان کی قربانیاں جو ہیں ان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. جی کیسی باتیں ہیں جی، میں دیکھوں تو کیا. امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں جی، آپ کو سناتے ہیں. آپ بھی تو محبت کرتے ہیں، آئیے محبتوں کا ایک پیرایا اور بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیق اکبر کی محبت کی خیرات عطا فرما دے. امام بخاری کی حدیث سے ڈائلاگ ہے جی صدیق اکبر کا اور ابی ہریرہ کا، دونوں کا ڈائلاگ امام بخاری نے اس کو کیا حدیث کی صورت میں. جب رسالت ماب علیہ السلام کا وہ وصال ہوا تو چند دن کے بعد حضرت بلال جو چل نکلے، سامان اٹھایا، اور لوگوں نے کہا بلال تو جا رہے ہیں. خلیفۃ رسول تشریف لائے باہر، دیکھا تو بلال کی اونٹنی بندھی ہوئی ہے اور رخت سور باندھ لیا. قال له ابو بکر اذن یا بلال، بلال واپس آئیے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، واپس آئیے اذان کہیے. امام بخاری کی حدیث کہہ رہا ہوں جی، کوئی یہ نہ کہ مولانا ہمیں کوئی روایت کسے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. حضرت بلال کا جواب سنیے گا، ذرا بی اٹینٹیو پلیز، بات غور سے سنیے گا، کوشش کریں. فإنی، یا بلال کا اذان دیکھ، فإنی لا اؤذن لأحد بعد رسول اللہ علیہ السلام، فرمایا خدا کی قسم بلال نبی کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہے گا. یہ لفظ سنے امام بخاری کے، اذان نہیں کہے گا. اذان کس کے لیے کہی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال نے کہا تھا کہ میری اذان تو میرے نبی کے لیے تھی، اذان تو نبی کے لیے تھی، آپ کے لیے کیسے؟ کہ میں نے اذان نہیں کہنی. صدیق اکبر تھوڑے جلال میں آئے کہ میں کہہ رہا ہوں اذان کہیے.
اب آگے جواب کیا دیتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ صدیق اکبر نے جتنے بھی غلام آزاد کیے سب سے بھاری قیمت حضرت بلال کی چکائی تھی. سب سے بھاری قیمت تاریخ اسلام میں اگر کسی غلام کی چکائی گئی ہے تو وہ حضرت بلال کی تھی، اور دینے والے صدیق اکبر تھے. دینے والے صدیق اکبر تھے. سب سے ہائیلی پرائس دیٹ واز پیڈ. آگے کہتے ہیں یا ابا بکر، جب وہ غصے فرمایا ان کنت انما اشتریتنی لنفسک فامسکنی. کہتے ہیں صدیق بات سنیں میری ابو بکر، یہ آپ کو ناز ہے نا کہ آپ نے مجھے غلامی سے نجات دلائی ہے. اگر تو آپ نے خریدا تھا اپنی ذات کے لیے تو حکم دے میں رک جاتا ہوں، نہیں جاتا. اگر خدا اور اس کے رسول کے لیے نہیں خریدا تھا نا تو پھر تو میں رک جاتا ہوں. اور اگر آپ نے مجھے وَإِن كُنتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ، اور اگر رب کی رضا کے لیے خریدا تھا فَدَعْنِي، پھر مجھے چھوڑ دو، پھر مجھے مت روکو. بڑی سخت بات کہہ دی. آپ خاموش ہو گئے. یا ابا بکرین انی لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ علیہ السلام. خدا کی قسم اب بلال مدینہ کی گلیوں میں نہیں پھر سکتا، اب نہیں پھر سکتا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے ولا اتحمل المقام خالیا، جب میں گزرتا ہوں تو مجھے مقام خالی نظر آتے ہیں جہاں میرے نبی چلا پھلا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نہیں رکوں گا. چلے گئے مقام میں ہل پہ چلے گئے، کچھ دیر رکے رہے. 6 ماہ بعد رسالت امام علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا ما حاضل جفات یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی جفا ہے، کیسی بے وفائی ہے. تو فرمایا کہ بھول گئے ہمیں. اما ان لک ان تزورنی، بلال میری زیارت کرنے نہیں آؤ گے؟ میں امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیے گا، کوئی میں واقعہ نہیں آپ کو سنا رہا. جب یہ خواب آپ کو آیا، پچھلی پہر آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے وہاں سے سامان باندھا، رکھتے سفر باندھا، اٹھنی تیار کی، اور سیدھے دوڑتے دوڑتے آپ مدینہ پہنچے مقام حلف سے 6 ماہ کے بعد. اور سیدھا لبیک یا رسول اللہ لبیک کہتے کہتے روضہ انور کے اوپر، اور سر کے زار اختار رو رہے تھے. پتہ چلا لوگوں کو کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اور اب ہمت نہیں کسی کی پڑ رہی تھی. تو 2 ہستیوں کا انتخاب ہوا کہ جائیے حضرت بلال کے پاس. امام حسنین کریمین، دونوں بھائی امام حسن امام حسین حاضر خدمت ہوئے اور کہا چچا کیسے ہیں آپ؟ کا اللہ کا شکر ہے. کہتے ہیں کہ چچا اذان اذان. کہتے ہیں یا نشتہی نسمع اذانک الذی کنت تعذن بہ لرسول اللہ فی المسجد النبوی. میں چچا آج پھر وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ نبی ہمارے نانا کی حیات طیبہ کے اندر مسجد نبی میں کہا کرتے تھے. اور پھر ظاہر بلال انکار نہیں کر سکے. سب کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو لیٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، وہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے. یہ وہ 2 رشتے تھے جن پر کسی نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی کسی صحابی نے. آپ دیکھیے کہ اتنی بات صدیق اکبر یہاں تشریف فرما تھے. پہلا جب جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ صدیق اکبر نے، تو امام حسین نے جبہ پکڑ کے اٹھایا چی نیچے اتار دیا. فرمایا نیچے اتریے، یہاں کے بیٹھے ہیں، نیچے اتریے. صدیق اکبر کا جبہ پکڑ کے ممبر انزل اب مجلس سے، ابھی میرے باپ کی جگہ پر کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ کس نے بٹایا آپ کو؟ تو پھر آپ روئے، ظاہر داروں کو تار روئے. فرمایا میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ واقعی آپ کے باپ کی جگہ ہے، میں تو اس کا غلام ہوں. صدیق اکبر اتر گئے، ممبر سے اتر گئے. یہ وہ ہستیاں تھیں جن پر کبھی کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. امام بخاری لکھتے ہیں کہ پھر جب بلال نے اذان کہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ آئے، تو کہتے ہیں کہ خرجت العواتق من خدوری. کہتے ہیں مدینہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مدینہ کی عورتیں بھی بغیر دوپٹوں کے باہر آ گئیں. اور تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ تھا کہ در و دیوار بھی رو رہے تھے اور خواتین اور مرد سارے باہر تھے. قالو کیا کہتے؟ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک تشریف لے آئے، نبی پاک تشریف لے آئے. فما رویا یوم اکثر باقیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے مدینہ کے اندر لوگوں کے ایسے روتے نہیں دیکھا، ایسے بے قرار مسلم نہیں دیکھا. باقیتاً نہ عورتوں کو نہ مردوں کو. بالمدینہ تھی بعد رسول اللہ علیہ السلام، نبی پاک کے بعد وہ سب سے زیادہ رقت آمیز منظر تھا. اور اقبال نے کہا تھا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا بہانہ بنی. مجھے معاف کیجیے گا، میں رقیق القلب آدمی ہوں، اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا اپنے آپ پر. اللہ تعالیٰ مجھے صبر و استقامت اور حوصلہ عطا فرمائے. آپ ڈسٹرب ہوئے میری دقت سے، اللہ تعالیٰ
ہماری اس رکت کو قبول فرمائے اور میری اور آپ کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہم کسی اپنے دکھ پر نہیں روئے، نہ ہماری آنکھیں بہی ہیں، یہ یار مصطفیٰ کا وہ لمحات اور چلے۔ یہ محبت اور عشق جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے جی کچھ آپ کو اور سنائیں۔ امام بخاری کی حدیث سعید خدری راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو میرے پاس آ جائیے، دنیا میں رہنا دنیا میں رہ جائیے۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا جی ذرا۔ فاختار ذالک العبد ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ فبا ابو بکر، ابو بکر نے رونا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں، بہت تیز زور سے رونے لگ گئے۔ فدیناک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر اپنی جانیں قربان ہو جائیں، بیابائنا ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، امہاتنا ہماری مائیں بھی قربان ہیں۔ انظر الی ھذا الشیخ، اس بوڑھے کو دیکھیے، شیخ کو دیکھیے۔ آپ نے بات فرمائی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس شیخ سے پوچھیں کس بات پہ رونا آ گیا، کس بات پہ رونا آ گیا؟ شیخ نے پوری مجلس کا ماحول پلٹ کے رکھ دیا ہے، آپ کی بات پہ زاروں قطار روئے چلے جا رہے ہیں۔ قول صدیق اکبر نے کہا فَكَانَ رسول اللہ هو المتخیر، اس کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، رہنا ہے تو رہ جاؤ، آنا ہے تو آ جاؤ۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، تم کیسے لوگ ہو؟ تم یہ بات بھی نہیں سمجھ سکے، امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تمہیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے کس بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ حبیب رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، اور اگر میرے پاس آنا پسند کرتے ہیں آ جائیے۔ وَكَانَ ابو بکر هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ، صحابہ کہتے ہیں ہم سے سب سے زیادہ مزاج آشنا صدیق اکبر تھے۔ سب سے زیادہ مزاج آشنا کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ حدیث، اچھا یہ آپ بھی تشریف لے جاتے عمرے پر، تھوڑا سا غور کیجئے گا، ایگزیکٹلی جہاں رسالت امام علیہ السلام کا حجر انور مزار اقدس ہے اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو خوخہ تو ابی بکر صدیق لکھا نظر آئے گا، سونے سے لکھا ہوا ہے، اتنا جتنے میرے اس ممبر کی ہے نا جی چوڑائی، ایسا لکھا ہے، خوخہ تو صدیق لکھا ہے۔ خوخہ کہتے ہیں جی یہ دریچے کو کہتے ہیں، جیسے روشن دان نہیں ہوتا روشن دان، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، امام بخاری کے حدیث لے رہا ہوں، آج بھی وہ موجود ہے، وہ صدیق اکبر کے گھر کا وہ دریچہ تھا۔ امام بخاری کے الفاظ سنیے جی، آپ تشریف لائے، حدیث کا نمبر 3465، راوی ابو سعید خدری، وصال سے ایک روز قبل، وصال سے ایک روز قبل بیمار تھے، سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا، آپ نے ممبر پر تشریف لائے، اور لمبی حدیث آتی ہے، اور انا رسول اللہ جلس علی المنبر، ممبر پر تشریف فرمائے، فقال لا تبقین فی المسجد خوخۃ، میں اللہ کا رسول حکم دیتا ہوں کہ میری مسجد کی جانب جتنے بھی دریچے کھلتے ہیں روشن سب کو بند کر دیا جائے، سب کو بند کر دیا جائے، الا خوخۃ ابی بکر، لیکن میرے ابی بکر کا یہ دریچہ کوئی بند نہیں کرے گا، یہ قیامت تک یہیں رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا۔ جائیے زیارت کیجیے اس کی، آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اس دریچے کو کسی نے بند نہیں کیا، دریچہ ابھی بھی کھلا ہے۔ آئیے جی کوئی بات آگے بڑھاتے ہیں، امام غزالی کی روایت دیتے ہیں، اچھا وہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں کہ میں نے بھی صبح اعلان کیا، یہاں جنازہ پڑھایا میں نے کوئی 9:15 بجے، تو میں نے بھی کیا کہ ارشد باجوہ صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا لین دین ہو تو ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان سے اپنا معاملہ سیٹل کر دیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا اعلان کس نے کیا تھا؟ صدیق اکبر نے۔ اعلان وہی کرتا ہے جو بہت قریب ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اعلان صدیق اکبر نے کیا تھا۔ آپ کی جب نکاح شادیاں ہوئیں تو مہر کون ادا کرتا ہے؟ کوئی پڑوسی آ کے ادا کر جاتا ہے؟ مہر کون ادا کرتا ہے؟ تو ڈر کیوں رہے بتایا، ہم خود ادا کرتے ہیں، میری شادی میری بیوی ہے، مہر میں نہیں ادا کرنا ہے نا۔ رسالت امام علیہ السلام کا مہر کس نے ادا کیا پتہ آپ کو؟ صدیق اکبر نے۔ آئیے دیکھیے، رسالت امام صاحب بیمار ہوئے، بہت علیل ہوئے، حدیث امام غزالی کی روایت لے رہا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، اور صدیق اکبر عیادت کے لیے حاضر ہوئے، اور پھر وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہ باتیں بھی آپ کی سننے والی ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں آ کے۔ اچھا
کبھی ہمت ہوئی ہے کسی بیمار کو پوچھنے جائیں تو پوچھیے کہ آپ مرنے والے ہیں؟ پوچھیں گے آپ اس کو؟ آئیے دیکھتے ہیں، مزاج آشنائی دیکھیں۔ فرمایا سل یا ابا بکر، ابو بکر کوئی سوال تو نہیں کرنا، یہ انتقال سے ایک روز پہلے کی بات ہے، سوال تو نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ دن الاجالو، دن الاجالو، یا رسول اللہ موت قریب آ گئی ہے، موت قریب آ گئی ہے۔ فقال قد الاجل فتدلى، صدیق نزدیک نہیں آئی، بہت ہی نزدیک آ گئی ہے، نزدیک نہیں آئی بلکہ بہت ہی نزدیک آ گئی ہے۔ فقال یوحنک یا نبی اللہ ما عند اللہ، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو ان نعمتوں کی اور ان اعزازات کی، وہ اعزازات جو اللہ نے آپ کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں۔ فرمایا میں صدیق یہ کہتا ہوں، میرا شعور یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جب تشریف لے جائیں گے الی سدرۃ المنتہی ثم الی جنت الماوا والفردوس الاعلی والرفیق الاعلی۔ نہ صدیق اکبر کا کیا کام تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی منازل اور مدارج طے کرتے، کہتے میرا شعور یہ کہتا ہے کہ میرے یار، میرے دوست، میرے نبی سب سے پہلے جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو سدرۃ المنتہی پر تشریف لے جائیں گے، پھر میرے نبی جنت الماوا میں جائیں گے، والفردوس الاعلی والرفیق الاعلی، پھر فردوس اعلیٰ میں، اور اس کے بعد پھر اپنے رفیق کے پاس۔ فقال من یلی کا غسلہ کا، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو غسل کون دے گا؟ قال رجال من اہل بیتی الادنا فالادنا، فرمایا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے، جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا پہلے وہ آئے گا، اس کے بعد جو اس کے قریب ہوگا وہ آئے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا آئیں گے، میرے چچا عباس آئیں گے، یہ لوگ مجھے غسل دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فقال ففیما نکفنک، یا رسول اللہ ہم آپ کو کفن کون سا پہنائیں، ہم آپ کو کفن کون سا پہنائیں؟ ہاں فقال فی ثیابی ہذہ، ابی بکری جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں نا، ان کپڑوں میں مجھے کفن دینا۔ وفی حلۃ یمانیۃ وفی بیاض مصر، یمن کا ایک جبہ ہے وہ ہے، اور مصر کی سفید چادر ہے، اس میں مجھے غسل دینا۔ فقال کیف الصلاۃ علیک منا، یا رسول اللہ ہم آپ پر نماز جنازہ کیسے ادا کریں، ہم آپ پر نماز جنازہ۔ فبقینا بقان، صدیق اکبر نے جب جنازے کی بات کی تو پھر دانے مبارک کے رونے لگ گئے۔ قال ثم قال، نبی پاک نے فرمایا محلا غفر اللہ لکم وجزاکم بنبیک ان نبیکم خیرا۔ جب صدیق بہت روئے تو فرمایا صدیق نہ روئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کے صدقے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے تصدق سے، اپنے نبی کے توسل سے میں یہ عطا فرما دے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں آپ نے فرمایا اللہ آپ کو آپ کے وجزاکم ان نبیکم خیرا، اور فرمایا اذا غسلتمونی وکفنتمونی، جب مجھے غسل دے لو، مجھے کفن پہنا لو، فدعونی علی سریری فی بیتی ھذا علی شفیری قبری، پھر میری چارپائی کو یہاں میری قبر ہوگی اس کے سرہانے رکھ دینا، میری قبر کے سرہانے میری چارپائی رکھ دینا۔ ثم اخرجوا انی ساعۃ، اور پھر سارے کمرے سے باہر، حجرے سے میرے باہر نکل جانا، اس حجرے میں کوئی نہ رہے۔ کیوں کوئی نہ رہے؟ فإن اول من یصلی علی اللہ عز وجل، سب سے پہلے میرا رب مجھ پر درود بھیجے گا، سب سے پہلے میرا رب۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے حبیب میں تیرا رب اور میرے فرشتے آپ پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کمرے کو خالی کرتا، حجرے کو خالی کرنا، سب سے پہلے میرا رب مجھ پر درود بھیجے گا، اور پھر فرمایا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ثم یاذن للملائکۃ فی الصلاۃ علیہ فی الصلاۃ علیہ، اس کے بعد فرشتوں کو اذن ہوگا کہ آپ بھی جا کے میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ پھر فرشتے آئیں گے، فاول من يدخل علیہ من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے، ویصلی علیہ، اور مجھ پر درود بھیجیں گے، فرمایا جبریل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت ما جنودہ قصیرۃ، یہ چاروں آئیں گے، کثیر فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا۔ ثم انتم فادخلوا علیہ، اس کے بعد صدیق آپ داخل ہوں گے، اس کے بعد کون داخل ہوگا؟ آپ داخل ہوں گے۔ افواجا فصلوا علیہ افواجا زمرۃ زمرۃ فسلموا تسلیما، پھر تمہارے گروہ در گروہ آتے جائیں گے
اور مجھے پر درود بھی پڑھتے جائیں گے، وسلم و تسلیم، اور سلام بھی پڑھتے چلے جائیں گے۔ چلیں جی، فرمایا فَلْيَبْدَأْ مِنْكُمُ الْإِمَامُ وَأَهْلُ بَيْتِي أَلَدْنَا فَلَدْنَا، لیکن صدیق میں تمہیں حکم دیتا ہوں آغاز میرے اہل بیت سے کرنا۔ پہلے میرے اہل بیت آئیں گے، پھر بعد میں کوئی آئے گا، پہلے میرے اہل بیت تشریف لائیں گے، وہ آ کے پڑھیں گے۔ فرمایا قال فَمَنْ يَدْخُلُكَ الْقَبْرَ، یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے گا، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ ہاں، فرمایا اللہ اکبر، قال زمر من اہل بیت الادنا فلدنا، مجھے قبر میں میرے اہل بیت اتاریں گے، مجھے قبر میں میرے اہل بیت اتاریں گے جو میرے بہت قریب ہوں گے، ماں ملائکۃ کثیرۃ، اور میرے اہل بیت کا بہت زیادہ فرشتے ہوں گے، لا ترونہم وہم یرونکم، تم انہیں نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ قوموا، فرمایا اٹھو صدیق، کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جائیے۔ فَأَدُّوا أَنِّي إِلَىٰ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد یہ سارا پیغام لوگوں کو پہنچا دینا۔ فَاغْسِلْنِي أَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، اور فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، فرمایا علی میرا وقت بہت قریب ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَاغْسِلْنِي أَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، آپ مجھے غسل دیں گے اور مجھے میرے چچا عباس غسل دیں گے۔ یصیب علیک الماء، اور آپ کو پانی کون پہنچائے گا؟ فرمایا آپ ان کو پانی پہنچائیں گے، وجبریل ثالثکما، دو آپ ہوں گے، تیسرے ساتھ کون ہوں گے؟ جبریل ثالثکما، ایک چچا میرے ہوں گے، ایک میرے علی ہوں گے، تیسرے کون ہوں گے؟ جبریل ثالثکما، تیسرے جبریل غسل میں مدد کریں۔ فَإِذَا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ، اور جب تم فارغ ہو جاؤ گے غسل دے کے، من غسلی، میرے غسل سے، وجبریل یاتینی بحنوط من الجنہ، اور وہ جبریل جو جنت سے خوشبو لائیں گے وہ خوشبو مجھے لگا دینا۔ یہ باتیں کس سے کی جاتی ہیں؟ یہ باتیں کس سے کی جاتی ہیں؟ یہ بندھن اور دل کے تار کس سے جڑے ہوتے ہیں؟ کیا اس حدیث نے آپ کو پیغام نہیں دیا کہ صدیق اکبر کا دل کس کے دل کے قریب تھا اور نبی کریم علیہ السلام کا دل کس کے دل کے قریب تھا؟ چلے جی، میں اب چل پڑا ہوں تو چلو، پھر ایک تو وصال میرے نبی کا ہوا اور دوسرا وصال صدیق اکبر کا ہوا، اس کی بھی بات کر لیں۔ مجھے آپ سے بہت سے ایشوز ڈسکس کرنے تھے لیکن وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ چلیں جی دیکھیں، بسم اللہ۔ آپ کی ماں فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ، مجھے بلایا اور پہلی بات اور حدیث سنیں جی، آج ہم نے حد فاصل کھینچی، آپ کی تکلیف تھی، صدیق اکبر کے پیٹ میں تکلیف تھی، اور امام سیوطی یہ لکھتے ہیں، احمد بن حنبل لکھتے ہیں، فَجَعَلَ عَلِيٌّ يَسْخَنُ يَدَهُ بِالنَّارِ، ساری رات علی آپ کے پاس رہے، شیر خدا آپ کے پاس رہے، اور آگ پر ہاتھ رکھ کے گرم کر کے آپ کے پیٹ پر ٹکور کرتے رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اپنی بیٹی کو بلایا، پوچھا، اور شیر خدا فرماتے میں نے پوچھا افعل ما اشاء، طبیب آیا تھا آج، وہ کیا کہتا ہے؟ آج آپ کو طبیب دیکھنے آیا تھا، کیا کہا طبیب نے؟ اور کہا ایو، فرماتے ہیں افعل ما اشاء، اس نے کہا تھا میں وہی کچھ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، اشارہ اللہ کی طرف تھا۔ اپنی بیٹی سے پوچھا ایو یوم ھذا، بیٹی آج دن کون سا ہے؟ کہتے قالت قلنا یوم الاثنین، بابا میرا خیال آج پیر کا دن ہے، یوم الاثنین ہے۔ فایو یوم قبض رسول اللہ علیہ السلام، میری بیٹی نبی پاک کا وصال کس دن ہوا تھا؟ ہاں، قالت فرماتی میں نے کہا قبض یوم الاثنین، بابا پیر کا دن تھا جب میرے نبی کا وصال ہوا۔ اور قال فإني أرجو ما بين وبين الليل، تو میں امید کرتا ہوں شاید میں بھی آج ہی کی رات تمہارے پاس ہوں، اس رات میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ شیر خدا سے فرمایا اقعدنی عند راسی، میرے سر کے قریب آ کے بیٹھ جائے۔ قال یا علی، اور فرمایا علی اذا انا مت، جب مجھے موت آ جائے، فغسلنی بالقف غسلت به رسول اللہ علیہ السلام، مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے میرے نبی کو غسل دیا تھا۔ ڈیزائر ہے، خواہش ہے، فرمایا انہی ہاتھوں سے غسل دینا۔ وہنتونی، اور پھر مجھے خوشبو بھی لگانا، وذهبوا الى البيت الذي فيه رسول اللہ علیہ السلام، اور پھر مجھے وہاں لے جانا جس گھر کے اندر میرے نبی تشریف فرما ہے۔ فاستاذنوا، اجازت طلب کرنا، ان رأيتم الباب قد يفتح فادخلوا بی، فرمایا اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر داخل کر دینا۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، تیقن دیکھیے نا، توکل دیکھیے، فرمایا دروازے کے سامنے رکھنا، اگر کھل جائے مجھے داخل کر دینا۔ اور فادخلوا بی والا فردونی الی مقابر المسلمین، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں لے جانا۔
دروازہ نہ کھلے مجھے وہاں لے جانا، حتیٰ یحکم اللہ بین عبادہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے جو آخری کلمات آپ کے سنے، آپ آیت پڑھ رہے تھے، جاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کی طرف سے موت کی سختی آ گئی، ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور جو آخری لفظ آپ کی زبان سے شیر خدا فرماتے ہیں، خاتون آپ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں، جو آخری لفظ ہم نے سنے، فرمایا رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حالت ایمان پہ موت دینا اور نیک بندوں میں داخل فرما دینا، نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ صدیق اکبر کی نیکی پر کسی کو شک تھا؟ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ یہ دعا مانگنی ہے، ہمیشہ کہ یا اللہ موت حالت ایمان پہ دینا، موت حالت ایمان پہ دینا اور نیک لوگوں میں داخل فرمانا۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جی قال علی فغسل وکفنا وکنت اول من یستأذن الی الباب، میں نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور میں پہلا شخص تھا جو آپ کو لے گیا دروازے کے سامنے، حجرہ عائشہ کے سامنے لے گیا، صدیق کائنات کے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستأذن، یا رسول اللہ میں ابو بکر کو لے کے آ گیا ہوں، ھذا مستأذن، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ فرأیت الباب قد تفتح، شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ از خود کھل گیا، وسمعت قائلا یقول، اور میں نے کسی کہنے والی کی آواز کو سنا، ادخلوا الحبیب الی حبیبہ، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، دوست دوست سے ملنے کا مشتاق۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک حدیث پڑھی تھی، خدا کرے کہ آپ کے ذہنوں میں ہو، رسالت امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک حبشی کی قبر کھودی جا رہی تھی، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا ایک حبشی کی ہے۔ آپ نے اوپر دیکھا، فرمایا سبحان اللہ، میں اس کی مٹی کے آثار عالم ارواح میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابہ، جہاں جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جو انسان کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، اللہ بندے کو وہی مدفن عطا کرتا ہے جس مٹی سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہے۔ آپ کی موت جب آنی ہے، جس مٹی میں آپ کو دفن کیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ کا خمیر وہیں سے اٹھایا گیا ہے۔ بس بات ختم، ٹھیک ہوگی نا بات؟ رسالت امام علیہ السلام کا خمیر کہاں سے لیا گیا تھا؟ حجرہ عائشہ سے۔ صدیق اکبر کہاں سے لیا گیا تھا؟ عمر فاروق کا۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، آپ نے فرمایا کہ ابی بکر کا شکر ادا کرنا اور اسے محبت کرنا میں نے اپنی پوری امت پر واجب کر دیا ہے۔ آپ کے وطر چھوٹ جائیں، عشاء کی نماز ادا فرماتے ہیں نا، وطر ساتھ ادا فرماتے ہیں قضا نماز میں؟ نہیں، ساتھ فرماتے ہیں، واجب ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پر صدیق اکبر کی محبت بھی واجب حدیث میں نے پڑھ دی ہے۔ اور کہ 2 منٹ بات کر لیں جی، مجھے ڈاکٹر ندیم صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، کہتے ہیں جی مولانا یہ دوران نماز موبائل بج اٹھتے ہیں، تو اب میں لمبی بات تو نہیں کرتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ موبائل جو ہیں یا تو وائبریشن پہ کر لیا کریں، کوشش کریں موبائل کو وائبریشن پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بزرگ یا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہاں تو خیر نہیں ہے، دیگر مساجد میں ہوتے ہیں، وہ موبائل کو سوئچ آف کرنا ان کے ذہن میں نہیں رہتا تو اس کو سوئچ آف نہیں کر پاتے۔ ایک ہاتھ دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، بایاں نہیں اٹھانا، عمل کثیر ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ سے موبائل بند کریں گے، 2 سے 1 سے بند کریں گے۔ موبائل نکالیے، سب کی نمازیں خراب نہ کیجیے، آرام سے باہر نکالیے، اس کو سوئچ آف کیجیے۔ اس پر میں ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر رہا بیکاز لیک آف ٹائم۔ ایک آخری سوالات 4-5 آئے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے یار، یہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں جی۔ انکل کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اللہ وضاحت سے پہلے انہوں نے اپنی بہن کو وصیت کی تھی اور اس سے کوئی موجود نہیں تھا کہ وفات کے بعد ان کا گھر سے ان کے بیٹے کا ہوگا۔ اوہ اٹس ویری بیڈ۔ یہ کہتے ہیں جی کسی نے انتقال سے، جن کا یہ سوال آیا کہ میرے چچا نے انتقال سے پہلے، یہ کس نے دیا سوال آپ میں سے؟ ابھی ٹرانسفر ہوا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فلاں گھر میرے بیٹے کا ہوگا، کیا بہنیں بھی اس حصہ لینے کے حقدار ہے یا نہیں ہے؟ یا اور کیا ان کی وائف کو حصہ ملے گا؟ ویری کریٹیکل کوسچن، لسن ٹو می کیئرفلی۔ قول النبی علیہ السلام لا وصیت للوارثین، لا وصیت للوارثین، میرے نبی نے فرمایا کہ وارثوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ وارثوں کے لیے بیٹا وارث ہے؟ بیٹا وارث ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہے؟ چلے ہے، مان لیا بیٹا۔ کس نے وارث قرار دیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں وصیت کرنے والے؟ حصہ کس نے مقرر کیا ہے؟
رسالت ہے معاملے سے ہم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو خود قرآن کریم میں تقسیم کر دیا. یہ معاملہ مجھ پر نہیں چھوڑا, یہ معاملہ مجھ پر وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا جو ایک قانونی قاعدہ ہے. اور شریعت نے 2 حصے بیٹی کے بیوہ کا 1/8, وہ تو آپ جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا. ان کی لائف انشورنس بھی تھی, کیا وہ پیسے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اٹس ناٹ ٹائم دا کویسچن. میں اب اس پر بات کروں گا تو بات کہیں اور جائے گی. انشورنس پالیسی دیٹ از ناٹ پرمیزیبل ان اسلام اکارڈنگ ٹو جورسٹ آف اسلام. ہمارے نزدیک یہ پالیسی جائز نہیں ہے, یہ انشورنس کی تکافل جائز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیسے آگے کرنا کیا ہے. جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے یو ہیو ٹو ڈرا دیٹ اماؤنٹ, ایکچوئل جو آپ نے ڈپازٹ کروائی ہے ایکچوئل اماؤنٹ اس کی لے لیں, جو کیپٹل اماؤنٹ جو آپ نے دی ہے, اور جتنا اوپر بینیفٹ آپ لے رہے ہیں اس انشورنس کا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دیٹ بینیفٹ. اس کو آپ صدقہ کریں گے بغیر ثواب کی نیت کے. کیا کریں گے؟ فرض کریں جی لاکھ میں نے ڈپازٹ کروایا, مجھے 5 لاکھ مل گیا. 1 لاکھ میری کیپٹل اماؤنٹ تھی, میری اوریجنل اماؤنٹ تھی جو میں نے ڈپازٹ کروائی. لاکھ مجھ پر حلال ہے, وہ میراث میں چلا جائے گا, وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. اور جو باقی 4 لاکھ بچے گا چونکہ وہ حلال اور جائز نہیں ہے, اس کو میں صدقہ کر دوں گا لیکن بغیر ثواب کی نیت کے, بغیر ثواب کی نیت کے. اب گورنمنٹ کی طرف سے انشورنس تھی ان کی. اچھا, یہ اس میں آپ کے پروویڈنٹ فنڈ اور کوئی جی پی فنڈ اور یہ سارے فنڈز آتے ہیں, اس کو ہمارے فقہاء نے جائز قرار دیا ہے کہ گورنمنٹ ڈیڈکٹ کرتی رہتی ہے, پیسے ڈیڈکٹ کرتی رہتی ہے, اس میں کچھ اور بطور تبرع احسان شامل کر دیتی ہے, اس کو وہ آپ کو دے دیتے ہیں, وہ جائز ہے. مجھ پر ڈیٹیل اس پہ مجھ سے بات کر لیجیے گا, میں کروں گا. لاسٹ کویشچن ہے جی, وہ پوچھتے ہیں کین وی پلے ریکارڈڈ قرآن ریسائٹل آف ہوم وائلس ڈیورنگ دا ادر تھنگ ڈوئنگ ادر تھنگ. کہتے ہیں جی میں قرآن پاک کی تلاوت ہم لگا لیتے ہیں, اسپیکر پر لگا دیتے, گھر میں ٹیپ ریکارڈر پر لگاتے ہیں, خود اپنے کام کرتے رہتے ہیں, تو کیا از اٹ permissible or not or lawful or not? The etiquettes of listening the Holy Quran alive or recorded, both are different. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم لائیو آپ پڑھ رہے ہیں عمران صاحب, آپ میرے سامنے پڑھ رہے ہیں قرآن کریم, آپ کے ذہن میں آیت آ رہی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے, اور تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک طرف ریکارڈنگ چل رہی قرآن پاک کی اور ایک طرف بندہ لائیو پڑھ رہا ہے, مجھے بتائیے کہ دونوں کا اسٹیٹس سیم ہے؟ اسٹیٹس سیم نہیں. اسٹیٹس کیا ہے؟ The etiquettes of listening the Holy Quran alive, live and recording, both are different. Status is not same. Status is not same. اس کا اسٹیٹس سیم نہیں ہے. یہ آیت کی جو زد پڑتی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں لائیو, آپ مجھے سن رہے ہیں, وہ اس پر سننا جو ہے فرض ہے. وہ کیا سننا فرض ہے, لیکن کوئی ریکارڈنگ چلا رہا ہے تو وہ سننا آپ پر فرض نہیں ہے. اگر سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. however it should be switched off. اس کو سوئچ آف کر دیں. if you are busy in your work, اگر آپ اپنے کام میں مصروف ہیں سوئچ آف کر دیں. نعت ہو یا قرآن کریم کی تلاوت, اس کو سوئچ آف کر دیں. لیکن زد آپ پر نہیں آئے گی, آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن کوئی لائیو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے پھر آپ گناہ گار ہے, پھر آپ کو سنیے, اس کی بات کو اور سے سنیے گا. اب یہ تو تماشا لگ گیا ہے, یہ ہمارے علماء, میں کچھ نہیں کہتا, سپیکر کھول دیتے ہیں, جماعت بھی سپیکر میں کرواتے ہیں. اور ویسے بھی صبح صبح ہمارے وہ جہاں میں رہتا ہوں محلے سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں لبئی کی, اور درود پاک پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد نہ بندہ کچھ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, اوپر سپیکر فل آواز میں کھولے ہوتے ہیں انہوں نے, اور احساس نہیں ہوتا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. بہر طور یہ آوازیں اگر ریکارڈنگ آتی ہے, یہ سپیکر سے آواز آتی ہے, وہ نہیں, لیکن جو آپ کے سامنے تلاوت کرے گا اس پر آپ پر جو ہے سوال جواب ہوگا, وہ گناہ گار ہوں گے. ریکارڈنگ نہیں. کوشش کریں, اگر سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز سوئچ آف کر دیں. سنتے عطا فرما دیجیے.